بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء انتقال کر گئیں۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھیں۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے مطابق مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے ڈھاکہ کے اسپتال میں ان کا انتقال ہوا۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی قائد اور سابق صدر ضیاء الرحمن کی اہلیہ تھیں۔ 1991 میں پہلی بار وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ 2001 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد 2006 میں اقتدار سے الگ ہوئیں۔ سیاسی کیریئر میں کرپشن کے الزامات اور 2018 میں 5 سال قید کا سامنا کیا۔ خالدہ ضیاء اور شیخ حسینہ واجد کی طویل سیاسی رقابت بنگلہ دیش کی سیاست کا نمایاں باب ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ حکومت اور عوام دکھ کی اس گھڑی میں بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ہیں۔ بنگلہ دیش کی خدمت، ترقی اور خوشحالی کے لیے خالدہ ضیاء کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت تھیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پاکستان نے صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا، صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ یہ اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔ 50ویں چیف آف دا آرمی اسٹاف پولو ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ 2025 اختتام پذیر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ISPR کے مطابق 8 ٹیمز نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ پشاور کور شاندار کارکردگی کے ساتھ چیمپئن شپ جیت لی۔ گجرانوالہ کو دوسرے نمبر پر رہا۔ اختتام پر فاتح اور شریک کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ مقابلوں میں تماشائیوں کی بڑی تعداد کو متوجہ کیا۔ اے شہید وطن، تیری عظمت کو سلام۔ باجوڑ میں شہید ہونے والے میجر عدیل زمان کی پشاور گیریزن میں نماز جنازہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ میجر عدیل زمان شہید کی عظیم قربانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور، فوجیوں اور سول افسران اور عوام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل کا CMH پشاور کا دورہ، زخمی افسران اور جوانوں کی عیادت کی۔ شہدائے پاک فوج قوم کا فخر ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ کے علاقے خار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 5 خارج مارے گئے۔ پاک فوج کے میجر عدیل زمان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن 29 دسمبر کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا۔ ہلاک خارج سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ میجر عدیل زمان کی عظیم قربانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی شہید میجر عدیل کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور صبر جمیل کی دعا۔ کہا، ایکشن پلان اور عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ 5 دہشت گردوں کی ہلاکت فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم کا آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے پر میجر عدیل زمان کو خراج عقیدت، شہید کی بلندی درجات کی دعا اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کہا، سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، ملک کو ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک کریں گے۔ فتنہ الہندوستان کے 5 خارج کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے وزیر داخلہ کو آگاہ کیا۔ KP کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی اقدامات اور خارجوں کے خلاف جاری آپریشنز پر گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ خارجیوں کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت اس ضمن میں ہر طرح کے سپورٹ کے لیے تیار ہے۔ گمراہ لوگ ہتھیار ڈال دیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی وارننگ۔ کہا، ریاست کو اپنی رٹ بحال کرنا آتی ہے، ریاست کے دروازے کھلے ہیں، بندوق اٹھانے والے واپس آ جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بگٹی قبیلے کے 8ویں سردار بن گئے۔ میر سرفراز بگٹی کی ڈیرہ بگٹی میں دستار بندی کی تقریب، علاقہ عمائدین کی شرکت۔
पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। जिस वक्त हमें कौमी हम आहंगी की ज़रूरत हो और उस वक्त ऐसा रवैया रखना नफ़रतों को मज़ीद हवा देता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मरियम नवाज से गिले शिकवे शिकायत से भरा खत भी लिखा। कहा, मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। मेरे साथ जो हुआ वो किसी आईनी ओहदे के शाया निशान नहीं था। पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी मनशियात स्मगलिंग से जोड़ा गया। ऐसे रवैये से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। मेरे दौरे के दौरान मामलात को जानबूझकर ऐसे डील किया। मार्केट्स और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया। मेरे दौरे से मुताल्लिक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। तवक्को रखता हूँ मुस्तकबिल में इनसे इज्तनाब बरता जाएगा। बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नहियान बिन मुबारक की दावत पर सहराई इलाके पहुंच गए। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाबी हमरा, साबिक MPA शहरयार और दीगर रहनुमा अरब शहजादों के कैंप पहुंचे। बसंत मनाने का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी। पिछले चंद दिनों में पतंग की डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हुए। पतंग की डोर फिरने के वाक़यात से माजी में कीमती जानों का ज़िया हो चुका। अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। कराची में रजब भट्ट पर अदालती पेशी पर वकला का तशद्दुद। वकील मियां अली अशफाक की मुद्दत में हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक 29 दिसंबर को अपने मुवक्किल रजब अली भट्ट के हमरा मुकदमे की पेशी के लिए सिटी कोर्ट आया। एडवोकेट रियाज सोलंकी और फतह चांडियो और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आई, जबकि वकला को भी हिरासा किया। रजब भट्ट से उनका बैग भी छीन लिया गया, जो बाद में रियाज सोलंकी ने वापस किया। बैग वापस किया गया, लेकिन 3 लाख रुपए मौजूद नहीं थे। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां दी गईं। शदीद धुंध ने लाहौर को अपने शहर में जकड़ लिया। मोटरवे पर भी ब्रेक्स लग गईं। M3 फैसपुर से समंदरी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह 0 हो गई। 20 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर। सर्दी ने शिकंजा कस लिया। लह -7, स्कर्दू -3, कल्लात, पारा, चनार, बगरोट -2 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद और पेशावर 5, लाहौर 7 और कराची में दर्जा हरारत 12 रिकॉर्ड। पंजाब के बालाई और पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात और पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात। कल से 1 जनवरी लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुतादिद शहरों में हल्की बारिश मुतवक्के। बारिशों से धुंध और स्मोग में कमी मुतवक्के। PDMA की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात में इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। A ब्रांड और B ब्रांड की कंपनीज ने अपनी मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। A ब्रांड के तेल की कीमत 550 रुपए फी लीटर से बढ़कर 590 रुपए फी लीटर हो गई। B ब्रांड के तेल की कीमत 450 रुपए से बढ़कर 500 रुपए फी लीटर। घी की कीमत 450 रुपए से बढ़कर 480 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान दूसरे रोज भी जारी। 100 इंडेक्स में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स पहली बार 1,74,805 पॉइंट्स की सतह पर अबूर कर गया। कारोबार में 908 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
سخت موسمی صورتحال سے مظلوم فلسطینیوں کا جینا محال، بارشوں اور تیز ہواؤں سے کمزور خیمے اکھڑ گئے، درجنوں خیموں میں پانی داخل، بے گھر افراد سردی میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور، جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی کارروائیاں، مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کے عسکری ترجمان ابو عبیدہ اسرائیلی حملوں میں شہید، حماس کی تصدیق، القسام قائدین محمد انصوار، رائد 7 محمد شبانہ اور حکم العیسیٰ کی شہادتوں کی بھی تصدیق۔ ابو عبیدہ العلام العسکری کے سربراہ اور القسام کے نمایاں میڈیا چہرہ تھے۔ اسرائیل نے اگست میں انہیں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے اونروا کا سفارتی استثناء ختم کر دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی منظوری دے دی، جس کے بعد اسرائیلی عدالتیں اونروا کے خلاف قانونی کارروائی کر سکیں گی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں موجود اونروا کے 2 دفاتر ضبط کیے جانے کا امکان۔ اونروا نے اس اقدام پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اونروا مشرق وسطیٰ میں لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کو تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اور قومی ہیرو ارشد ندیم کے لیے ایک اور اعزاز، اسٹار جیولن تھروور کو گلوبل بریک تھرو ایتھلیٹ آف دا ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ارشد ندیم کو یہ اعزاز دبئی میں شہزادہ شیخ منصور بن راشد ال مکتوم کی جانب سے دیا گیا۔